منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا درس ہے، یعنی سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 40 اور تیسرے پارے کا یہ 8واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے۔ اس رکوع میں 3 آیتیں ہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو آخری آیتیں ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کہ یہ آیتیں عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس سے عطا کی گئی ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ طبرانی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو۔ یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تدفین ہو جائے تو میت کو دفن کرنے کے بعد ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں مفلحون تک ہم میت کے سرہانے پڑھیں، اور پھر سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے وہ میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھیں۔ انشاءاللہ میت کی قبر میں نور برکتیں ہوں گی اور اللہ تعالی میت کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح جو بچے حفظ کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی بہت ساری چیزیں یاد کی بھی ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ طریقہ عرض کیا گیا تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ کے سوئیں۔ 4 آیتیں سورہ بقرہ کی شروع کی ہیں اور 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں ہیں، اور 3 یہ آیتیں ہیں۔ جو یہ 10 آیتیں پڑھ کے سوئے گا انشاءاللہ تعالی قرآن نہیں بھولے گا، انشاءاللہ اس کا حافظہ ہمیشہ مضبوط رہے گا اور نسیان کا اور بھولنے کا مرض اس میں پیدا نہیں ہوگا۔ آئیے ہم اس رکوع کا درس سماعت کریں۔ للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہاں پر اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ایک خیال کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسے کی تعریف یہ ہے کہ انسان اس خیال کو برا سمجھتا ہے، دل سے اس خیال کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسے خیال پر پریشان بھی ہوتا ہے۔ ایسے خیال کو وسوسہ کہتے ہیں اور یہ معاف ہیں، کیونکہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ اس سے وہ دل کو خالی کرے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، انبیاء، صحابہ، اولیاء کے بارے میں، قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں بہت سارے خیالات شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ تو بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے اور اس پر پریشان آپ نہ ہوں۔ یعنی اس لحاظ سے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اس خیال کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ اس لحاظ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میرے ایمان کا کیا ہوگا، پھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا آپ نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے بہت آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وسوسے بہت پریشان کرتے ہیں۔ وسوسے کو یوں سمجھیے
کہ جیسے برابر میں آپ کے شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے. اگر کوئی عام انسان بیٹھا ہوا ہو تو آپ اسے بھگا دیں گے، خود اٹھ جائیں گے، لیکن شیطان تو آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے، آپ اسے دور نہیں بھاگ سکتے. تو جہاں آپ جاتے ہیں وہ خیالات ڈالتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے گفتگو ہوتی ہے. مثلا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا، دل میں خیال ڈالتا ہے، تم فوراً کہتے ہو اللہ نے بنایا. زمین کس نے بنائی، تم کہتے ہو اللہ نے بنائی. تو وہ اس طرح کرتے کرتے اب یہ سوال کرتے اللہ کو کس نے بنایا. تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ اس سوال کا جواب سوچنا اور نہ جواب دینے کی کوشش کرنا، بلکہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ سوال کیا کہ ہمارے دل میں بسا اوقات ایسے خیال آتے ہیں کہ جن خیال کو بیان کرنا ہم پسند نہیں کرتے، اور ان خیالات سے اتنی نفرت ہے کہ یہ خیالات بیان کرنے سے ہم مر جانا پسند کرتے ہیں. تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے تو ایسے خیالات سے شدید نفرت ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ ان وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں، اور بسا اوقات وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اگر وہ اس تقریر کو غور سے سن لیں اور سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی دور ہو جائے گی کہ وسوسوں پر گرفت اللہ تعالی نے ہماری نہیں فرمائی. ہمیں معاف کر دیے گئے وسوسے، اور وسوسے آنے سے ایمان کمزور ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ وسوسے آنا یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں جب اس سے نفرت ہے اور یہ خیالات ہمیں پریشان کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے دل میں ایمان مضبوط موجود ہے. لہذا اس پر بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ایک عام فطرت ہے کہ دیکھیں اگر کتا بھونک رہا ہے، آپ توجہ کریں گے تو وہ زیادہ بھونکے گا. وسوسے کا مقصد یہ کہ شیطان آپ کو پریشان کرے. آپ جتنا زیادہ پریشان ہوں گے، آپ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، تو شیطان خوش ہوگا، وہ وسوسوں کی زیادہ حملے کرے گا. اگر آپ شیطان کو یہ کہہ دیں گے کہ جس طرح کے بھی وسوسے تو ڈال، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ مضبوط ایمان کی دلیل ہے، تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور میں الحمدللہ مومن ہوں، اور پھر اسے اگنور کریں گے، ان وسوسوں پہ توجہ نہیں دیں گے اور عبادت کو نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ وسوسے دور ہو جائیں گے. اچھا، بعض لوگ جب وسوسے آتے ہیں تو بعض لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ جس طرح مجھے وسوسے آتے ہیں کیا آپ کو بھی آتے ہیں؟ یعنی وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. تو عام طور پر جب وہ کسی سے سوال کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہمیں تو نہیں آتے، تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کیوں آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کو شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جو آدمی توجہ نہیں کرتا تو اسے یاد نہیں رہتے، اور جو توجہ کرتا ہے اور اس پر وہ زیادہ سیریس ہو جاتا ہے تو وہ وسوسے زیادہ آتے ہیں اور اس کے دل میں وہ اثر کرتے ہیں. لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ جب شریعت میں یہ معاف ہیں، ہماری پکڑ ہی نہیں، اور وسوسے کا آنا ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ جو وسوسوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہمارے مضبوط ایمان کی دلیل ہے. لہذا ہمیں ان چیزوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پر ایک اور بھی ہوتا ہے کام کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو وسوسے نہیں آتے. جیسے ہی اس نے نماز شروع کی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، دین پر عمل کرنا شروع کیا، شیطان کا حملہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ شیطان پریشان کرنے کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور احادیث طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں
جو وساوس گزرتے ہیں اللہ تعالی ان سے تجاوز فرماتا ہے، یعنی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں یہ گناہ کر لوں، یہ خیال گزرنے پر گرفت نہیں ہے۔ ہاں، یہ گناہ کرنے پر اس کا پکا ارادہ ہو تو پھر ایسے خیال پر گرفت ہے، چاہے وہ یہ گناہ نہ کر سکے۔ مثلا کوئی شخص چوری کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور چوری کرنے کی نیت سے چلا، لیکن راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ چوری نہ کر سکا، تو چوری کرنے کے گناہ سے تو بچ گیا، مگر جو چوری کرنے کا پختہ ارادہ کیا تھا اس پر بھی توبہ کرنا لازمی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کے پاس سے ان پر اترا، اور ایمان والے ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو۔ حضرت زجاج کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کی فرضیت، طلاق، ایلا، حیض اور جہاد کے احکام بیان کیے اور انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، تو سورت کے آخر میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مومنین نے ان تمام کی تصدیق فرمائی، اور اس بات کی تصدیق فرمائی کہ قرآن پاک اور اس میں جو شریعت موجود ہے، جو احکامات ہیں، سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، جس طرح عیسائی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، جس طرح یہودی کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسولوں کے مرتبے الگ الگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی، اور سب سے بلند و بالا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ ساری تفصیل آپ تیسرے پارے کے شروع میں سماعت کر چکے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے عرض کی، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے فرما برداری کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، غفرانک، تیری طرف سے ہمیں معافی مل جائے، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ لفظ غفرانک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو یہ کہیں غفرانک، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، تیری طرف سے ہمیں بخشش مل جائے۔ اور یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت دی۔ اس دعا کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی برکت سے
زندگی بھر انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ اور جب بیت الخلا میں داخل ہونے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ بیت الخلا میں شریر جنات ہوتے ہیں اور وہ اثرات کرتے ہیں جس سے مختلف بیماریاں اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کی سخت تاکید فرمائی، تو بچے کو یہ دعا سکھائیں کہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے باہر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا لازمی پڑھیں۔ اسی طرح آپ نے سماعت کیا تھا کہ بستر پر سونے لگیں تو آیت الکرسی لازمی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے جادو ٹونے نظر بد آسیب سے اور کئی بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک وظیفہ یہ بھی کریں کہ جب بستر پر پہنچیں اور سونے لگیں تو سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں اور تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں۔ پہلے جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیریں، پھر پچھلے حصے پر، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اپنے ہاتھوں میں دم کریں، جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیریں، پھر پچھلے حصے پر، پھر تیسری دفعہ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں سے، جادو ٹونے نظر بد آسیب سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب سارے وظائف پڑھ لیں تو سونے سے پہلے مثلا نیند آنے لگی ہے تو آخر میں سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا۔ اسی طرح سونے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھیں اللہم بسمک اموت واحیا، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری طرف سے ہمیں معافی نصیب ہو، تو ہمیں معاف فرما، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو شرعی احکام ہیں وہ ہماری طاقت کے عین مطابق ہیں، لہذا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میرے لیے شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے، مجھ پر یہ بوجھ زیادہ ہے، تو وہ اس کی نادانی ہے۔ جو چیز ہم پر فرض کی گئی، جو واجب کی گئی، جو سنت مؤکدہ ہے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا، سب احکام پر عمل کرنا ہماری طاقت میں ہے۔ کوئی کہے کہ میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ میں بدنگاہی سے بچوں، میں اس حرام کام سے بچ ہی نہیں سکتا، میرے بس میں ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، صرف سستی اور کاہلی ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی فجر کی نماز میں ہمارے لیے اٹھنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر ان کی فلائٹ ہو یا کوئی نوکری ایسی مل جائے جس میں فجر سے پہلے نکلنا ہو تو اٹھ جاتے ہیں۔ آدمی کو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لہا ما کسبت، جو نیکی کسی جان نے کی اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، وعلیہا مکتسبت، اور جو برائی کمائی اس کا نقصان بھی اسی جان کے لیے، جو جان برے کام کرے گی اس کا نقصان خود اسے ہوگا۔ پھر آگے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں، ان نسینا ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا یا ہم خطا کر بیٹھیں، تو اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما۔ جان بوجھ کر خطائیں ہوں، جو انجانے میں خطائیں ہو جائیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہماری پکڑ نہ فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پچھلوں پر رکھا تھا۔ جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر
بھاری بوجھ رکھے گئے، اے مالک تو ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، خیر عطا فرما۔ جب بھی دعا مانگیں تو ساتھ میں یہ ضرور کہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما خیر اور عافیت کے ساتھ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، آقا ہے، مالک ہے، فانصرنا، پس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، یعنی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافروں کو ذلیل و رسوا فرما اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، سورہ بقرہ کا 40واں رکوع جو کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے مکمل ہوا، سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر توفیق عطا فرمائی اور ہم نے درس کا سلسلہ شروع کیا اسی کی توفیق سے، اور سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، جو اس سورت میں احکام ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ہمیں عمل کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔